نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. دنیا اور آخرت کی فلاح ہر فطرت کا تقاضا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو. جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور آخرت کو تسلیم نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ وہ اس نسبت سے ان آیات مبارکہ کا موضوع نہیں ہے. بہرحال فطرت سلیمہ، ایمان رکھنے والا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو. کروں گا تو یہ فلاح دنیاوی اور فلاح اخروی، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے ملے تو اس کا پورا طریقہ اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دیا ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. صرف دنیاوی کامیابی اگر کسی کو ملی تو وہ کامیابی نہ ہونے کے برابر ہے. لطف یہ ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہو اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو. اسی کامیابی کو فلاح کہا جا رہا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ان الفاظ پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا حصہ ہیں. ان کے معنی کے حوالے سے شریعت مطہرہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں اور باقیوں پر اس کا اظہار نہیں کیا گیا مختلف حکمتوں اور فوائد کی بنا پر. بہت سے لوگوں نے، بہت سے اہل علم نے، بہت سے اللہ والوں نے اپنے اپنے فہم کے مطابق کچھ مراد ان سے لی ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کا فہم اور ان کی رائے ہے. اس میں جو حتمی بات ہے، جو سب سے غالب قول ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی ان کے معنی کو جانتے ہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں جو ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا کا جواب یہ یہاں سے ہدی للمتقین سے الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور پورے کا پورا قرآن کریم اس کا جواب ہے. یعنی ہم جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہدایت کے راستے پر چلا،
تو یہ پورے کا پورا قرآن کریم اس دعا کا جواب ہے اور اس دعا کی اجابت اور قبولیت ہے. تو پھر قرآن کریم کو چھوڑ کر کے یا نظر انداز کر کے کوئی شخص کیسے راہ ہدایت پر چل سکتا ہے اور باقی رہ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم سراسر مکمل ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کے لیے ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر گناہوں سے بچے. تقویٰ کا معنی ڈرنا بھی ہے، تقویٰ کا معنی بچنا بھی ہے. ان دونوں کی جامعیت کی صورت یہ ہے کہ متقی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف ایسا جو عظمت سے بھرپور ہو، جو اللہ تعالیٰ کی خوف، یعنی کل مجھے اپنے مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے تو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں. اہل علم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میرا مالک ہے، جو اپنے مالک کو تسلیم ہی نہ کرتا ہو، اور جس کو یہ ادراک ہی نہ ہو کہ کل مجھے اپنے مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص پھر قرآن کریم سے کیسے رہنمائی پا سکتا ہے. قرآن کریم سے رہنمائی پانے کے لیے یہ ادراک ہونا، یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ میرا رب ہے، اور یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ کل مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو اعمال میں نے کیے ہیں مجھے ان کا جواب دینا ہے. پھر متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ متقی کس کو کہتے ہیں. یہ تو ایک بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی نا، اس کی تشریح فرمائی اللہ رب العزت نے، اور اس میں 3 بنیادی چیزیں مزید بیان فرمائی. یعنی یہ بتا دیا کہ تقویٰ کا تعلق اس فہم سے نہیں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں مختلف شکلوں میں. فلاں ولی ہے، فلاں بزرگ ہے، تو بھائی اتنا لمبا چوغا اگر پہن لیا، ایسی تصویر رکھی اور ایسی ٹوپی اوڑھ لی اور ایسا عصا پکڑ لیا اور ایسے معمولات کر لیے تو یہ تقویٰ کی علامت ہے؟ نہیں. بڑی سیدھی اور بڑی واضح تعلیمات ہیں کہ یہ تقویٰ کی علامات ہیں اور یہ تقویٰ کی شرائط ہیں. تقویٰ کی سب سے پہلی شرط ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں. اب ایمان جن چیزوں پہ لایا جاتا ہے وہ 2 قسم کی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سامنے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور وہ ارشادات عالی کہ جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوئے. اور ایک وہ قسم ہے کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہوئی، ہم نے ان کا دیدار نہیں کیا، لیکن قرآن و حدیث کی صورت میں پورا سراپا، پرنور سراپا، بابرکت سراپا ہمارے سامنے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جو ہم نے دیکھی نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہیں. یہ اہم ترین مرحلہ ہے. وہ قیامت ہے، وہ دوزخ ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، اور ان کی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہیں. یہ اہم ترین چیزیں ہیں. در حقیقت ان چیزوں پر ایمان لانا ہی اصل ایمان ہے. اگر دکھا کے ایمان کا کہا جاتا تو پھر جنت کو دیکھ کر کس نے جنت سے پیچھے ہٹنا تھا؟ دوزخ کے عذاب کو دیکھ کر کس نے دوزخ سے مطمئن اور بے فکر ہونا تھا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو
اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی عظمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ایمان کا معیار یہ ہے کہ یہ ذات جو ہم نے بھیجی ہے، جو جو یہ ذات کہتی جائے تم بغیر دیکھے، تمہاری عقل اس کا ادراک کر سکے یا نہ کر سکے، تم اس پر ایمان لاؤ. یہی کامیابی ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی جو علامات ہیں یا متقی ہونے کی جو شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لائے. اس میں بتا دیا کہ جو شخص مومن نہیں ہے وہ کتنا ہی باعمل، ذی فضل، با اخلاق کیوں نہ ہو، متقی نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ہمارے عقائد کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے، نظریات و افکار کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے کسی کمال یا اس کی کسی کشش کی بنا پہ رہنما مان لینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. سب سے پہلی شرط ایمان بالغیب ہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی کرامت لوگوں کے سامنے آئی. تو ہوا یہ کہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں غیر اختیاری طور پر نظر پڑی، تو ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پہ گانے بجانے کا کام ہوتا تھا. تو جیسے ہی نظر پڑی تو حضرت نے نظر جھکا لی. سامنے گھر میں بالکنی میں کوئی خاتون کھڑی تھی. تو بس وہ حضرت نے نظر جھکائی تو وہ جو خاتون تھی، جب حضرت کی نظر پڑی تو اس کی حالت بدلنا شروع ہوئی. وہ اپنے علاقے میں گانے بجانے کے حوالے سے بہت مشہور تھیں. تو وہ دیوانہ وار ننگے پاؤں اپنے گھر سے اس منزل سے نیچے اتری اور وہ حضرت جس گھوڑے پر سوار تھے تو اس کی لگام پکڑ لی اور روتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت مجھے پاک کیجیے. اب اللہ والوں پر جو اللہ تعالیٰ کی مہر و عنایات ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے. اس میں فوری طور پر جو اقدامات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس نیکی اور پاکی پہ بقا کی تدابیر بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں. چنانچہ توبہ کے لیے ایک فوری طور پر ایک جذبہ پیدا ہوا نا توبہ کا، تو توبہ تو ہو گئی لیکن توبہ پہ باقی رکھنے کے لیے جو اگلی تدابیر ہیں وہ بھی حضرت کے پیش نظر تھی. حضرت نے فرمایا کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 10 لوگ ہیں. حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کر کہو کہ احمد تمہیں بلاتا ہے. تو انہوں نے جا کر کے پیغام دیا. بس وہ پیغام سننے کی دیر تھی کہ ان کی بھی وہی حالت ہوئی. وہ ننگے پاؤں بھاگے چلے اور رونے لگے کہ حضرت ہمیں پاک کیجیے. حضرت نے ان خاتون سے پوچھا کہ ان میں سے تمہیں کس سے زیادہ رغبت ہے؟ خاتون نے شخص کی طرف اشارہ کیا. حضرت نے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اس ترتیب کے مطابق ان کو توبہ کروائی اور اعمال شریعہ، احکامات شریعہ جو لازمی سے بتائے، اور فرمایا کہ توبہ پر باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس منفی ماحول کو چھوڑ دیا جائے. چنانچہ اس خاتون کا اس شخص سے نکاح کر دیا گیا جس سے اسے رغبت تھی. اب یہ جو حضرت کے ساتھ خادم تھے وہ سب دیکھ رہے تھے. ایک عجیب معاملہ تھا کہ جسے کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں جمانا، کبھی ایسا دیکھا نہ سنا. تو بڑے حیران ہوئے. خیر حضرت وہاں سے آگے چلے. جب تھوڑا سا فاصلہ طے کر لیا تو حضرت نے اپنے خدام سے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے کچھ دیکھا؟ وہ سب پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن وہ حضرت کی عظمت کی بنا پہ پوچھ نہیں پائے. کہنے لگے کہ حضرت سبحان اللہ، آج تو کمال ہو گیا. حضرت نے فرمایا توجہ 3 قسموں پہ منقسم ہے. ایک قسم یہ ہے کہ یہ توجہ نظر کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ یہ الفاظ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ پیغام بھیجا میں نے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ دل سے بھی ہوتی ہے. اور یہ تینوں اقسام محنت سے اور کوشش سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. لیکن
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بغیر محنت اور کوشش کے اللہ تعالیٰ جن بندوں سے خوش ہوتے ہیں ان کو یہ عطا فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے کوئی کوشش نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وہبی طور پہ عطا فرمائی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہم اس چکر میں پڑیں گے مجھے بھی ایسی توجہ ہو کہ میں کسی پہ ڈالوں تو وہ لڑکتا پھڑکتا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے من کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے۔ سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ پوری گفتگو میں یا پورے مضمون اور پورے واقعے میں لینے کی چیز کیا ہے۔ اگر وہیں ذہن لٹکا رہا کہ پیر بننا ہے تو کیوں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اپنے پاک نام کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے سلسلوں سے منسلک ہو کر بھی اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ اپنا قبلہ درست ہی نہیں کر پاتے۔ صرف مت پڑھیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی، وہ کہنے لگے حضرت ہم تو سر سے پاؤں تک حیران ہیں کہ ہوا کیا، ساری زندگی کوشش کرتے، ظاہر ہے کہ اس کی آمدن تھی، اس کام کے ذریعے سے دور دور سے لوگ آتے تھے، تو کمال کر دیا، بیٹھے بیٹھائے ولی بن گئے۔ حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی، بات یہاں سے چلی۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی تم نے کچھ دیکھا کہ حضرت آج تو کمال ہو گیا؟ فرمایا کہ کوئی اس سے بھی بڑا کمال تمہیں دکھائے لیکن متبع سنت نہ ہو تو کبھی اس کے ہاتھ پہ بیعت مت کرنا، اور کچھ بھی کمال نہ ہو لیکن اتباع سنت ہو تو آنکھیں بند کر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ اس کے رسول نے آخرت کے حوالے سے جو کچھ فرمایا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر ایمان رکھنا۔ ہم بار بار جو منت کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو آپ باہر جو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ کے پیش نظر ان کی دنیاوی ترقی ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن کبھی غور تو کریں کہ اس کی قیمت کیا چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جس ماحول میں وقت گزارتا ہے اور جس نصاب اور جس نظام میں پڑھتا ہے، وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اثرات مرتب نہ ہوں۔ ماحول سب سے بڑھ کے مؤثر ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا شدید ترین سردیاں تھیں 25 دن پہلے، تو کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میں سویٹر یا جیکٹ کے بغیر اور جرابوں کے بغیر یا رضائی یا کمبل کے بغیر رات کو سو جاؤں تو ممکن تھا؟ تو خالی اگر کسی شخص سے یہ کہیں کہ بھئی وہاں بہت سردی ہوگی اور کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، تو اس کے اس کہنے سے اس کو ٹھنڈ متاثر نہیں کرے گی، اتنا متاثر کرے گی کہ اگر وہ مطلوبہ تدابیر کو اختیار نہ کرے، یعنی رات کو وہ باریک کرتے میں باہر سو جائے تو صبح وہ مر چکا ہوگا۔ ایسے ہی ہے؟ تو ماحول اس سے 1000 گنا زیادہ اثر رکھتا ہے۔ بے شک وہاں پہ جا کے آپ کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، اگر کسی ایک اس چیز کے بارے میں جو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں، قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں، دوزخ کے عذاب کے اقسام کے بارے میں، کسی ایک چیز کے بارے میں سائنس کی بنا پر یا ٹیچر کے خیالات کی بنا پر یا منفی ماحول کی بنا پر انکار میں اگر شک پیدا ہو گیا تو کیا بچا؟ سب کچھ فارغ۔ تو بے شمار، اب تو باہر والی بات تو پیچھے رہ گئی، ہمارے یہاں کے اداروں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، دبے لفظوں میں یا اشارتاً کنایتاً یہ کہتے ہیں کہ دین اور قرآن یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔
ہمارا سرمایہ، ہمارے نوجوان بچے، ہمارا روشن مستقبل تاریک ہو رہا ہے، اور ابھی ہم نے تدبیر کیا اختیار کرنی تھی ان کو بچانے کی یا سنبھالنے کی، باوجود مسلسل جھنجھوڑنے کے بھی ہم متوجہ ہی نہیں ہو رہے. تدبیر تو بات کی بات ہے نا، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، کیا بچے کیا بچی، لوگ کیا کہیں گے، ان پڑھ رہے تھے. آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. طبیعت انسانی کا خاصہ ہے کہ مجھے، یعنی کوئی کیا کہے گا، بس اس میں منتخب کرنا ہے کہ وہ کوئی کون ہو، بس اس کے انتخاب میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. وہ کوئی میرا معاشرہ نہ ہو، میری برادری نہ ہو. احساس کمتری محسوس ہوتی ہے کہ فلاں نے اتنی، فلاں کے بچوں کے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، فلاں کے بچوں کے پاس کاروبار کی یہ شکلیں وغیرہ وغیرہ. تو چنانچہ دیندار کہلانے والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ انگریزی الفاظ بول کر یا کسی ڈگری کا حوالہ دے کر یہ تاثر دیں کہ ہم پیچھے نہیں ہیں. کیا حاصل ہے؟ اگر تاثر دے بھی دیا تو کیا حاصل ہوا؟ کوئی کیا کہے گا. یہاں پہ صحیح انتخاب صدیوں کی منازل کو لمحوں میں طے کروا دے، اور اگر غلطی کر لی تو پھر ساری زندگی بھگتنا ہوگا. کوئی کیا کہے گا، یعنی مجھے اگلا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، میرا رب کیا کہے گا، بس میرے آقا کیا کہیں گے، اس کو سوچنا ہے. ظاہر ہے کہ مشکل ہے، اس لیے کہ ہم جس ماحول میں سے گزر رہے ہیں، اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یا اس خول کو اتارنے کے لیے، اس اعتماد کو پیدا کرنے کے لیے کہ میرا رب کیا کہے گا، اس کے لیے یہ مجالس ذکر کا، خانقاہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. بیٹھ کے ہم مذاکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کوشش کرتے ہیں کہ فیض حاصل کریں. یہی مقصد ہوتا ہے. اگر یہ مقصد ہو کہ میں پیر بن جاؤں، اور ذکر اذکار میں بھی یہ مقصد ہو کہ میں نے اتنی منزلیں طے کر لی، میں فلاں جگہ کی سیر کر رہا ہوں، تو بھائیو بالکل شیطان نے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اتنے لطیفے پورے کر لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اسی آپ اس میں ہیں. یہ اب بتانے کی کوشش کریں گے کہ میں نے یہ اسباب کر لیے، میں نے فلاں کر لی، میں نے فلاں کر لی. جو مرض پہلے نہیں تھے اب پیدا ہو گئے. وہ تعلی، وہ برتری کہ میں فلاں سے بہتر ہوں. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑی اصلاح. اتنی انکساری اور عاجزی پیدا ہو گئی تھی کہ ایک صاحب ان کی خدمت میں آئے. ان کا نام، وہ سید تھے وہ صاحب. تو ان کی صفات، ان کے ایمان اور تقوی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ اپنا خادم رکھیں. تو توبہ 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 توبہ، بھائی تم ابن علی ہو اور میں غلام علی ہوں، اور ہمیں دو لفظ نہیں آتے، اور ہم اپنا کبر دیکھیں، تکبر دیکھیں. یعنی مرض کی موجودگی کو، بلکہ بہت سے امراض کی موجودگی کو، ان کے پھلنے پھولنے کو ہم ترقی سمجھتے ہیں. تو یہ شرط اول ہے ایمان بالغیب. اپنے بچوں پہ ہم غور کریں، کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے. اگر کوئی شخص کچھ اور بھی کوئی ذریعہ نہ ہو، صرف بچوں ہی میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ کا وجود سمجھ میں آتا ہے. ہر نیا دن بچوں کی صفات اور صلاحیت میں نکھار کا ذریعہ بنتا ہے. بچوں کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں چاہے وہ نامکمل ہوں، وہ کامل ترین دیوانوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں. یہ کس نے بولنے کا سلیقہ دیا، کس نے شعور عطا کیا. کیسے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، ایک ایک لمحہ ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے. وہ جوان ہوا اور آپ نے صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے ان کو ایسی درسگاہوں کے حوالے کر دیا جن درسگاہوں کے ماحول نے ان کے ایمان کو ادھیڑ کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد تعویذ کیا کام دے گا. اس کا خیال نہ کرتے، اس کا کر لیتے کہ میرا رب کیا کہے گا. تو وہ جہاں بڑھاپے میں
آپ کے حواس جواب دے جاتے ہیں. آپ کا تھوک جہاں گرتا وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا. وہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو تنہا نہ چھوڑتا اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں. تو آپ کے وجود کو دنیا اور آخرت کا سرمایہ سمجھتا کہ یہ ہیں تو میں ہوں. آپ نے اس کو پڑھا دیا، مغربی ماحول کا عادی بنا دیا، بہت زیادہ تیر مار لے گا کیونکہ ملازم آپ کے لیے رکھ دے گا، کچھ پیسے دے دے گا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اگر آپ تقاضا کریں گے پھر جو جواب ہوگا وہ آپ کے لیے اضافی اذیت کا باعث ہوگا. خسرت دنیا والا ہوتا ہے. بہت سے ایسے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ اس ماحول میں بھی متاثر نہیں ہوتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کثرت کا اعتبار ہوتا ہے کہ کیسے وہاں سے لوگ نکلتے ہیں. سچائی، دیانت، بہرحال اب یہ میرے خیال میں ایسی کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت ہو، کسی استاد کی ضرورت ہو. اس کو عام طور پہ سمجھ میں آتی ہے. یہی بچی، یہی بیٹا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنے. اللہ نے پورا موقع دیا. اور آخرت تو آخرت ہے، دنیا میں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. لیکن اب وہ وہاں پہ بچے باہر چلے گئے. وہاں پہ جانے کے بعد میرے علم میں ایسی مثالیں موجود ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب دو شکلیں ہیں، یا تو ہم بدتمیز ہو جائیں جیسا کہ ہمارا بہت بڑا طبقہ دینداروں کا بدتمیز ہو چکا ہے. لوگ ان سے رہنمائی لینے کی زحمت ہی نہیں کرتے. لیکن یہ مزاج مبارک نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاکیزہ مزاج ہے وہ کبھی بھی حوصلہ شکنی کا نہیں ہے. بے شک آپ نے وعیدیں سنائیں دین سے بیزاری پر اور دین سے دوری پر، منفی ماحول اختیار کرنے پر، لیکن پھر بھی کوئی اگر ایسا شخص آیا تو آپ نے اس کی بھرپور رہنمائی اور حوصلہ افزائی. اب ایسے لوگ بے شمار ہمارے سامنے ایسے معاملات آتے ہیں. مجھ سے کہا کہ کسی ذریعے سے پتہ چلا کہ فلاں گھرانہ پریشان ہے. تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ جی وجہ یہ ہے کہ وہ بچی شادی کرنا چاہتی ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے ہمارے ہاں ایسی شکلیں سننے کو ملتی ہیں کہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، ایسی ہوگی. لیکن اگلی بات سنی تو پاؤں تلے زمین نکل کہ لڑکی مصر ہے کہ مجھے فلاں غیر مسلم سے شادی کرنی. اس میں جو خیر کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے دل میں ایمان کی رسی موجود ہے کہ فکر مند ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو انہیں اس کی بھی پرواہ نہ ہوتی. یہ ایسی باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں. اب بتائیں کیا کریں؟ ان کی خدمت میں پھر عرض کیا کہ آپ یہ کیجیے، اللہ سے مانگیے. پڑھنے تو ظاہر ہے کہ بتانے کا، اور دل بھی کڑتا ہے. جیسے تیسے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سے پھر بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ کو ہمیں معاف فرما دیجیے. اسی طرح ایک صاحب پریشان تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا. تو جب انہوں نے بات شروع کی تو میرے ذہن میں ایسا ہی معاملہ تھا. تو فرمانے لگے کہ بیٹی مصر ہے اس بات پر کہ مجھے آپریشن کروا کے اپنی جنس بدلوانی ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو خیر کی طرف متوجہ کریں، اچھے ماحول سے منسلک کریں، اچھے لوگوں سے منسلک کریں. اور ظاہر ہے وہ تب کریں گے نا کہ ہم بھی اچھے لوگوں سے منسلک ہوں. اور اس فہم کو بھی دور کر دیجیے، خاص طور پر دیندار طبقات کو چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ خانقاہوں میں، مدارس میں، خیر کے مراکز میں جو آتے ہیں تو وہاں کے ذمہ داران ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. نہیں، دونوں کو اللہ رب العزت نوازتے ہیں. کبھی بھی اگر یہ خیال آ گیا کہ ہماری وجہ سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ احساس برتری کہیں محرومی کا باعث نہ ہو جائے. پتہ نہیں کس کا رونا دھونا سب کو بچائے. رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرانا سب کو بچا جاتا ہے. تو پہلی شرط بیان فرمائیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، متقی کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہو.
نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ وقت پہ پڑھتا ہو اور آداب کی رعایت کر کے پڑھتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ اس سے جان چھوڑا دی، نہیں ہے. رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ وغیرہ یہ سب کے سب اسی طریقے سے ادا کیے جائیں جس طریقے سے مطلوب ہیں. ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب نے نماز پڑھی، پوری نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی. یہ آداب کی رعایت رکھنا اتنا ضروری ہے کہ نماز پڑھ لی تو سرکار فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی، تو میں اور آپ ہزار سمجھے کہ ہو گئی، سرکار فرما رہے نہیں ہوئی تو ہو جائے گی. ان صاحب نے دوبارہ نماز پڑھی تو جب فارغ ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی. اٹھیے، نماز پڑھیے، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے تیسری بار پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی. اٹھیے، نماز پڑھیے، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو انہوں نے بڑے ادب سے عرض کہ حضور ارشاد فرما دیجئے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارکان و اعمال تو پورے ہو رہے ہیں مگر صرف اتنی کمی ہے کہ اطمینان سے نہیں ہو رہے. ہم غور کر لیں، کتنے مطمئن ہیں اپنے اعمال پر. نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کرنا اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے یکسو ہو کر پتہ ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے نماز پڑھوں. کیا کوئی ایسی نماز بتا سکتے ہیں کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ہماری پوری توجہ اللہ پاک کی طرف رہی ہو؟ کتنی بڑی محرومی والی بات ہے. تو اس میں ایک اور چیز بھی قابل غور یہ ہے کہ اگر اقامت صلاۃ نہیں ہے، نماز قائم نہیں کر رہا، ایمان ہے لیکن نماز قائم نہیں کر رہا، تو ایسا شخص بھی متقی نہیں ہے. ایسا شخص کو ولی ماننا، ایسے شخص کو رہنما ماننا، پیر ماننا قرآن کریم کی روح سے ناجائز ہے. ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جس کو پتہ ہے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، چنانچہ جب ان کے سامنے بات کرتے ہیں تو وہ اور ان جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ایک تو شریعت پر چلا جانا، شریعت و طریقت الگ نہیں ہے. جیسے روح اور جسم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اسی طرح شریعت و طریقت بھی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، نہیں، بڑے غیور ہیں، غیرت کے خالق. فرماتے ہیں کہ وہ رزق جو ہم نے دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق سے علاوہ اگر اس کے پاس ہے تو ہمیں نہیں چاہیے. اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ ہے تو بتائیں. وہ رزق جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. قرآن کریم نے یہ 3 شرطیں بیان کی ہیں متقی کے لیے. ایمان بالغیب، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو آقا نے کہہ دیا آمنا وسلمنا وصدقنا، ہم ایمان بھی لائے، ہم نے تسلیم بھی کیا اور ہم نے تصدیق بھی کی. دوسری شرط اقامت صلاۃ، کسی کو معاف نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک. ہاں ایسی بیماری ہو کہ جس میں بے ہوشی کا غلبہ ہو اور وہ بے ہوشی کا غلبے کا تسلسل 5 نمازوں سے زیادہ ہو جائے تو وہ پھر معافی کی شکل ہے، ورنہ شدید ترین بیماری میں بھی معاف نہیں ہے. اگر ادا کرنے پہ قادر نہیں ہے تو بعد میں اس کی قضا لازم ہے. نہ کسی پیر کو معاف، نہ کسی ولی کو معاف. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ روحانیت کے حوالے سے مجھے معاف ہے، اس سے بڑا جھوٹا اور دجال کوئی نہیں. پہلی شرط ایمان بالغیب، دوسری شرط اقامت صلاۃ، اپنی رعایت اپنے آداب کی رعایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور یکسوئی کے ساتھ ادا کرنے کے مفہوم میں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. بالخصوص یہ جو تیسری شرط ہے اس کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آغاز ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا.
اس کی پوری ترتیب شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی ہے کہ کیسے خرچ کرنا ہے. انشاءاللہ اگلی مجالس میں اس حوالے سے عرض کیا جائے گا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. متقین کی ایک اور خوبی اور ایک اور علامت بیان کی گئی یا شرط یہ بیان کی گئی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو وہ جو بھی اللہ نے نازل کیا وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل درست ہے، اپنے نزول میں اپنے مضمون میں بالکل درست ہے. اگلا معاملہ یہ ہے کہ کیا اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس میں ہماری شریعت مطہرہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اس زمانے کے لیے وہ مضامین تھے، وہ کتب تھیں جو اللہ نے نازل فرمائی، وہ تقدس میں بالکل اسی طرح ہیں، لیکن اب عمل میں قرآن کریم ہی ہمارے لیے رہنما ہے. اس کی تشریحات ہی ہماری رہنمائی کریں. اس کی تشریحات ظاہر ہے کہ حدیث پاک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. بات چلی تھی کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب ہو. اب ہمارا ذہن یہ ہے کہ دنیا اور آخرت تو خیر نعوذ باللہ ہمارا موضوع ہی کم ہوتا ہے. بھئی کامیابی اس میں ہے کہ آکسفورڈ کی ڈگری ہو، ہارورڈ کی ڈگری ہو، فلاح ہو، اتنا پیسہ ہو، ایسا کاروبار ہو، وغیرہ وغیرہ، تو فلاح سوسائٹی میں گھر ہو، ایسی گاڑی ہو. یہ تو وہ سوچ ہے جو قرآن کریم نے سورہ قصص کے آخر میں ان لوگوں کی بتائی تھی جو قارون سے متاثر ہو گئے تھے. قرآن کریم میں ہے نا، قارون سے متاثر ہو گئے تھے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کیا بات ہے، کیا کہنے. کیسی جاہلانہ سوچ ہے کہ عظمت کا تعین ہمارے نزدیک گاڑی کرتی ہے. اتنی گاڑیاں ہیں، فلاں گاڑی، اسی خبت میں رہتے ہیں. حالانکہ عظمت کا تعین اس سے نہیں ہے. چنانچہ اس موقع پر جو اہل علم تھے انہوں نے کہا ویلکم، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر، جو اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. تو ہم نے جو مختلف چیزوں کو، مختلف طور طریقوں کو معیار سمجھا ہے، وہ فلاح کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے، اور وہ فلاح اور کامیابی نہیں ہے. فلاح دنیاوی ہو یا اخروی، اس کے لیے یہ شرائط ہیں جو آج کی نشست میں بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کیا کہ اس میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس حوالے بطور خاص اس سلسلے کو آگے چلانا ہے. اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے جو فضائل ہیں اور جو اس کے انعامات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے راستے میں خرچ کرنا اتنا پسند ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، بڑے بڑے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. اور ایسا نہیں کہ لاکھوں کروڑوں خرچ کریں تبھی ایسا ہوگا، نہیں، جتنی اللہ نے وسعت دی. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں سے راہ و رسم بڑھاؤ، ان سے تعلقات بہتر کرو، یہ بڑے دولت مند ہیں. اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرف غریب بھی کہا جا رہا ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے دولت مند ہے. تو بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور ہم منشا مبارکہ کو سمجھ نہیں پائے، آپ فرمائیے کہ ان کی دولت مندی کیا ہے. فرمایا کہ ان کی دولت مندی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فقیر کو، ایک غریب کو بلائیں گے جس نے دنیا میں غربت کی زندگی گزاری ہوگی، اور اشارہ فرمائیں گے جہنم کی طرف. فرمائیں گے کہ ان میں سے جس شخص نے تجھے کبھی پانی پلایا تھا یا کھانا کھلایا تھا یا پہننے کو کوئی کپڑا دیا تھا، جتنے لوگوں نے تیرے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، آج تیرے کہنے پر ہم سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ
کہ جس شخص نے دنیا میں غربت اور فقر کی زندگی گزاری تو قیامت میں اللہ، یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ تخریج فرمائی ہیں، جس شخص نے دنیا میں غربت اور فقر میں زندگی گزاری تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے ایسے معذرت کریں گے یہاں جیسے کوئی شخص کسی دوسرے سے معذرت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں مال سے جو محروم رکھا تھا وہ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم ہمارے نزدیک پسندیدہ نہیں تھے یا تمہاری کسی خامی یا عیب کی وجہ سے ہم نے تمہیں محروم رکھا تھا۔ تو وہ بڑی تعجب سے، بڑی حیرت سے دیکھے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں اس لیے محروم رکھا تھا کہ تمہیں ایک اعزاز آج دینا تھا۔ وہ سراپا سوال ہوگا کہ اللہ وہ کیا اعزاز ہوگا؟ تو اعزاز میں یہی بات اللہ پاک فرمائیں گے کہ جس نے تمہیں کھلایا، جس نے تمہیں پلایا، جس نے تمہیں کپڑا دیا اس کی بخشش کریں گے، لیکن اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ہم بھی بتا دیں گے بھائی فلاں یہ بتا سکتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو ہم نے فلاں آدمی کے ساتھ تعاون کرنے پر، اور تعاون بھی یہ نہیں کہ ساری زندگی کا، ایک دن کھانا کھلایا، ایک دن کپڑے پہنائے وغیرہ وغیرہ، فرمایا نہیں ایسا نہیں، جاؤ جس شخص نے تمہارے ساتھ یہ تعاون کا معاملہ کیا تھا ہر ایک کو ہاتھ سے پکڑو، دوزخ سے نکال کر جنت میں لاؤ، یہ عزت تمہیں دینی تھی۔ تو یہ جو بہت ساری شکلیں ہیں اجر و ثواب کی، یہ ان کی ایک جھلک ہے، یعنی اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیا ہے، مختلف دشواریوں سے بچنا، عذاب کی مختلف قسموں سے بچنا، جہنم سے محفوظ رہنا اتنا آسان کر دیا ہے کہ سبحان اللہ، کوئی اس کے لیے پاپڑ بیلنے کی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ہمارے اطراف میں جو ضرورت مند لوگ رہتے ہیں ان کا خیال کریں اور ان کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان پر خرچ کریں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے۔ ابھی الیکشن ہوئے ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ملک و قوم کے لیے بہتری کی صورتیں ظاہر فرمائے۔ ظاہر ہے کہ جو بھی بدنظریاں دیکھنے اور سننے میں آئی ہیں وہ یقیناً ہمارے گناہوں کی شامت ہیں، ہمارے گناہوں کی نحوست ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہونے اور توبہ کی کثرت کرنے کی، ہمیں توبہ کی کثرت اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔